دیس پردیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عرفان راجہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق ایم این اے پارلیمانی سیکرٹری راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب۔ سر، میں چاہوں گا آج جو ایک تقریب ہو رہی ہے، کافی آپ کے کارکنان بھی یہاں پہ اکٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے، پاک فوج کے 7,000 یکجہتی کے حوالے سے، تو کہ آپ اس تقریب کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تقریباً 6 بجے انشاءاللہ تعالیٰ سارے دوست اور خاص طور پہ سٹی کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر ونگ بھی ہے، وکلاء ونگ بھی ہے، دیگر لوگ بھی ہیں، وہ سارے آئے ہیں، اور دیہی علاقوں سے بھی ہمارے یونین کونسلوں کے چیئرمین اور عوام آ رہے ہیں۔ تو 6 بجے ہم پاکستان فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں سے ریلی جو ہے وہ گجر خان چوک تک لے کر جائیں گے۔ بات یہ ہے جی کہ 9 مئی کی واقعات سے پوری قوم دکھی ہے، اور قوم کو اس بات کا احساس یا اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس حد تک جائیں گے، اور جس طریقے سے بالخصوص شہداء کی مزاروں کی، شہداء کی جو قبور کی، جس طریقے سے ان کے مجسموں کی جس طرح انہوں نے بے رحمتی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مثال میں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی مثال نہیں ملتی۔ اور خاص طور پہ جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہم ان شہداء کے وارثان کو، ان کی بیواؤں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان کی بیٹیوں کو، تو انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ جو قوم کی نوجوان نسل کو عمران خان نے جس طرح ڈی ٹریک کیا، جس طرح ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی، یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ چلنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ گجر خان کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ گجر خان کی شہیدوں اور غازیوں کی تحصیل ہے۔ پہلا نشان حیدر جو ہے یہ واحد تحصیل ہے جس میں 2 نشان حیدر ہیں۔ پاکستان کا پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور شہید، پھر سوار محمد حسین شہید، اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید گجر خان کے کسی گاؤں کا قبرستان شہید کے بغیر وہاں پہ موجود نہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ایک ہزار یکجہتی کے طور پہ اور ایک میسج دینا ہے اپنی نوجوان نسل کو کہ جو قوم اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ریاستی ادارے ہیں، آج دیکھیں کس طریقے سے یہ ادارے ہمارے، یہ افسران سے لے کر جوانوں تک جتنے بھی ہیں، ہمارے پولیس، ہماری رینجر، ہماری آرمی کے لوگ آئے دن جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وصول کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ 2009-10 سے لے کر 2014-15 تک جس نہج پہ دہشت گردی پہنچ چکی تھی، اور پاکستان پوری دنیا میں یہ بدنام ہو رہا تھا کہ شاید یہ منبع ہے، سورس ہے دہشت گردی کا، لیکن ہماری ان افواج نے، پاکستان کے عوام نے، ہمارے ان اداروں نے دہشت گردی کو ختم کر کے جو ہے وہ یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام جو ہے کہ ایک کا مذہب جو ہے یہ کسی بگاڑ کا مذہب نہیں ہے، کسی دشمنی کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک بھلائی کا، سوچ کا، بہتری کا، ہمدردی کا، برداشت کا اور تحمل کا مذہب ہے۔ تو یہ بڑا ایک ضروری تھا ان حالات میں، اور یہ خاص طور پہ میں اسے تشبیہ دیتا ہوں کہ جس طرح 9/11 کا واقعہ، یہ اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیپتھ یا گریوٹی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن خاص طور پہ، اور پھر ملٹری کی ایک آدھ جگہ اتفاق سے ہو بھی سکتا ہے کہ چلو جذبات میں، لیکن کراچی سے لے کر پشاور تک، تورخم تک جتنے بھی ملٹری انسٹالیشن تھیں، ادارے تھے، ہمارے ایئر فورس کے ادارے تھے اور ہمارے ISI کے ادارے تھے، سب اداروں پہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ ہوا ہے۔ اور اب ہمارا مطالبہ یہ ہے حکومت سے اور کارپرداز لوگوں سے کہ یہ اس کا محاسبہ پورا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو صحیح معنوں میں جنہوں نے یہ پلان کیا ہے، جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ پاکستان کی ریاست کے اداروں پہ کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کا کام یا اس طرح کی تہمت، اس طرح کی بدنامی کا باعث نہ بن سکے۔ ویسے صاحب، آئندہ جنرل الیکشن کی بات کریں گے، کیا بر وقت الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو اصولی طور پہ ہماری جماعت کا یہ فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت PDM کی حکومت ہے، اور اپنے حالات دیکھے ہیں، خاص طور پہ اکانومی کی حالات جو تھے، لیکن ابھی حالات سنبھل گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 1.25 سال میں آپ نے دیکھا کہ تمام ورلڈ کا دورہ کیا، اور پاکستان جو تنہا ہو گیا تھا پوری دنیا کے اندر، سارے ہمارے دوست ممالک، ہمارے اسلامی ممالک ہم سے ناراض تھے، سب کو ماشاءاللہ ایک پیج پر لے کر آئے ہیں۔ آج یورپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے،
चाइना भी कर रहा है, रशिया से आप देखें ना, ये तो सिर्फ नारे लगाते थे, आज तेल यहाँ पहुँच चुका है और इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में इसका असर जो है अवाम तक मुंतकिल होगा, यानी तेल भी सस्ता होगा। और इसी तरीके से सऊदी अरब का देखें, और हम डिफ़ॉल्ट से भी बच गए हैं। और अब इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अपना इलेक्शन जो है वो बर वक्त होना चाहिए, और यकीनी तौर पर अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन का मुझे नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा। वैसे महंगाई का इतना तूफ़ान है, तो आगे जो गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल पिस के रह गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, हमारे लीडर ने, कायद ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपना एक मैनिफेस्टो दिया है, उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को जहां मैंने 2017 को छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करूँगा। और वो आप देखें ना, महंगाई उस वक्त 2013 में भी आसमान पे थी, डॉलर उस वक्त भी बेकाबू था और महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन सारी चीज़ें 4 साल के अंदर बावजूद धरनों के बावजूद मुल्क के अंदर लॉनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामलात डीज़ल पेट्रोल 60 और 70 रुपये लीटर के हिसाब से चल रहा था। महंगाई की शरह जो है वो 4.28 या 5 तक से ऊपर नहीं गई। तो वो चूँकि सारे मामलात रुक गए थे, सारे मंसूबे सबोटाज हो गए थे। आज आप देखें जी, आज आप सिर्फ पिंडी का चक्कर लगाएं तो कम अज़ कम 13-14 फ्लाई ओवर अंडर पासेज हमारी जो IGP प्रिंसिपल रोड जो कर्नल शेर जंग से नाम से मंसूब हुई है, ये अपना फैज़ाबाद से अपना रवात तक, टी चौ तक, इसी तरह रवात से कचहरी तक, और इस तरह के मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। जो यूरोलॉजी जो अपना बड़ा अस्पताल है वो फंक्शनल हो चुका है। इसी तरीके से और अब CPEC का भी जो है वो इंशाल्लाह ताला वो दोबारा वो तमाम मंसूबे जो ग्वादर के हवाले से, और ख़ास तौर पर ML1 का मंसूबा जो रेलवे का है, जो एक बिल्कुल जो है ये एक तब्दीली का एक शाखसाना साबित होगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो और ख़ास तौर पर 6-7 जो इंडस्ट्रियल जोन है वो भी लगेंगे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, महंगाई भी नीचे आएगी, लेकिन इसके लिए इलेक्शन का आना, मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना और एक तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स का यकजा होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। सर लास्ट में मुख्तसर सा एक जवाब दे दें, मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? इलेक्शनों से, अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं या अक्टूबर में आते हैं तो मच बिफोर ही विल कम टू पाकिस्तान इंशाल्लाह।